رحان خیر الانام جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیران میرے میران شاہ جیلان غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشان غوث پاک، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت پرسکون محفل غوث جیلانی میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی محبت رسول کو زیادہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، اپنی محفل کو مزید سنوارنے کے لیے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری یعنی اٹینڈنس لگانے کے لیے جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیونکہ ورفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا، سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا۔ دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا۔ وہ دور بھی غوث اعظم کا ہے، یہ دور بھی غوث اعظم کا ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے تب تک غوثیت عظما حضرت غوث اعظم کی ہے، اور مہدی کے آ جانے کے بعد بھی غوث اعظم امام مہدی ہیں، اور غوث ان کے بعد بڑا غوث سرکار غوث اعظم جیلانی کا مقام ہے۔ لیکن غوثیت سرکار غوثیت ماب سے سرکار عبدالقادر جیلانی سے کبھی جدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کا حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا، سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا۔ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ ہاں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ ایک دن غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے 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 اتنا جوش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے ان کا اصل نام، وہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خضر ان کا لقب ہے، وہ اس لیے ہے کہ جہاں حضرت خضر بیٹھتے ہیں وہ زمین اگر سوکھی بنجر بھی ہو تو خضر علیہ السلام کے بیٹھنے سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا لقب ہی خضر ہے۔ وہ ولیوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ان کا لقب خضر ہے۔ بلیہ بن ملکان ان کا اصل نام ہے۔ اب جناب خضر اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ولیوں کی تربیت ان کی شان ہے، ان کا کام ہے۔ ایک دن اڑ کر جا رہے تھے، غوث اعظم کو جلال آیا، یا یوں سمجھئے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کا کمال دکھانا تھا کہ غوث اعظم نے اڑتے ہوئے خضر کو کہا، اے اسرائیلی ذرا نیچے اتر اور مجھ محمدی کی تقریر سن کے جا۔ اسی لیے پھر جناب غوث اعظم نے ایک مقام پر یہ فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت یہ جملہ وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے، وہ سکر کے جوش میں تھے، اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے۔ بعض ولیوں نے ایسا کہا، مگر
ایک عاشق نے جب ان جملوں کو پڑھا تو اس کی روح تڑپی. عاشق غوث اعظم نے قلم اٹھایا اور ایسا جواب دیا کہ جناب ادب بھی رہ جائے اور جواب بھی مل جائے. کہا جو لوگ شکر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مدہوشی میں یا بے ہوشی میں یہ جملہ نکل گیا، جملہ یوں ہی نہیں نکلا بلکہ پورے ہوش و حواس میں غوث اعظم نے یہ جملہ کہا تھا. اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کو جواب دیا اور کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ. نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. ہم قادری ہیں شکر ہے رب قدیر کا. یہ پیچھے والی تقریر بند کر لو بھیا، یہ چائے کل بنا لینا، ابھی میں جو پلا رہا ہوں وہ پلانے دو. ہاں توجہ ہے آپ کی. ہم قادری ہیں شکر ہے رب قدیر کا. غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور جو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوا کیا وہ آپ کا مرید ہے یا نہیں ہے؟ حضور کوئی کسی اور کا مرید ہو اور وہ آپ سے اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہو کہ میں قادری ہوں تو کیا وہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں تفریح الخاطر میں یہ الفاظ موجود ہیں. میرے شہنشاہ نے ارشاد فرمایا سنو اگر کوئی شخص میری طرف خود کو منسوب کرتا ہے تو دنیا میں بھی میں اس کا ساتھ دوں گا اور قیامت کے میدان میں بھی اس کا ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اس کی بڑھانے سے اس کی دب گئی، اس کے بند کر دو. درود شریف پڑھیں آپ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کوئی نیتا جی کی محفل میں جا کر چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں آج مکھیہ منتری کی سبھا میں جا کے آیا ہوں. کوئی وہاں سے سیلفیاں لے کر فوٹو لے کے بھیجتا ہے کہ آج میں نے فلاں نیتا کو اتنے قریب سے دیکھا. بھیجتا ہے نا بھائی، آج تو میں نے فلاں نیتا کو دیکھا، آج میں نے فلاں کام کیا. مگر یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آج ہم کسی ایرے گیرے نتو خیرے جبراتی شبراتی کے یہاں نہیں گئے تھے، آج تو ہم حضور شہنشاہ ولایت حضرت سرکار غوث اعظم کی محفل میں جا کے آئے ہیں. ہم اس محفل میں نہیں جا کے آئے جس میں شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، جذبات کا بکھیرا کیا جاتا ہے، لوگوں کے خیالات کو پراگندہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. ہم اس محفل میں جا کر نہیں آئے جس کو سننے کے بعد بندہ بے قرار ہو جاتا ہے. ہم تو اس بندے کی محفل میں جا کے آئے ہیں جس کا ذکر ہی بے سہاروں کو سہارا دیا کرتا ہے، جس کا نام ہی بے قراروں کو قرار دیا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اب غوث اعظم نے اپنی زبان سے کہہ اور دیا قیامت تک جو کہے گا کہ میں عبد القادر کا مرید ہوں وہ سارے میرے. غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف کی دی تسلی ہم غلاموں کو. فرماتے ہیں غوث پاک، ابھی تک تو آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر سنا، اب غوث پاک کا خود کا سن لیں. مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ڈر مت، ڈر مت. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب بالکل مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، میں مفہوم کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو جب قریب ہو جاتا ہے تو ہاتھ اس کا اٹھتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے.
زبان اس کی چلتی ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، قدم اس کا اٹھتا ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ مولانا روم نے کہا گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہنا گویا کہ خدا کا کہنا ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا مگر جناب زبان کسی کی بھی ہو فرمان خدا بندے قدوس کا ہے۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی اللہ والوں کی۔ پھر کوئی یہ اللہ کا ولی اس شان کا ہوتا ہے تو پھر جس کی نگاہوں سے ولی بنتے ہیں وہ غوث اعظم کی شان کا ہوگا۔ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا ونلت الملالی، ہاں ہاں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں یہ غوث پاک کے اشارے، فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں اے میرے مرید ڈر مت، میرا اللہ میرا رب ہے، میرا اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بڑی رفعتیں عطا کی ہیں، مجھے بڑی منزلیں بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ اگر لم تکن جید فانا جید، اگر تو اللہ کا قریبی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اللہ کا مقبول بندہ ہوں، تجھے دیکھ کر نہیں دیا جائے گا تو کیا ہوا، مجھے دیکھ کر دیا جائے گا، بس تو میرا مرید بن جا، تجھے جنت لے جانا میرا کام ہے۔ تب عاشق نے کہا مریدی لا تخف کی دی تسلی، ہم غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ برادران ملت اسلام یہ شہنشاہ غوث اعظم ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ایمان والے بنو، دوسری بات ڈرنے والے بنو، تیسری بات ولیوں کے ساتھ رہنے والے بنو۔ اگر تیسرا ہے تیسری سیڑھی پہ آپ کیسے جائیں گے جب آپ پہلی دوسری پہ نہیں چڑھ پائیں گے؟ غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر بغیر سیڑھی کے بغیر نال کے کوئی چھت پہ چڑھ سکتا ہے؟ اب آپ خود بتائیں، قرآن نے یہ ترتیب دی ہے اے ایمان والو، ہم بے ایمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، پہلے ایمان والے بنو تب تم سے بات ہوگی، بے ایمانوں کو قرآن منہ ہی نہیں لکھا تھا۔ ہاں جب اسپیشل باتیں آتی ہیں خاص، اور کبھی کبھی قرآن ایسا بھی کہتا ہے کہ جو تمام یا ایھا الناس کہتا ہے قرآن، وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جاتا، وہاں کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، کیونکہ وہ ایک جنرل بات ہے۔ یا ایھا الناس کہا گیا تو اس پر غیر مسلم بھی عمل کر سکتا ہے، مسلم بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یا ایھا الناس کہا جائے جنرل بات ہے، مگر جب قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو پھر بے ایمانوں کا کام نہیں ہوتا، وہاں ایمانداروں سے بات کی جا رہی ہے۔ ساری باتیں ساروں سے تو نہیں کی جاتی نا، کچھ اپنے ہوتے ہیں کچھ صرف اپنے ہوتے ہیں، تو جو اپنے ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جو اپنے نہیں ہوتے تو ان سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ حضور نے جنہیں اپنا سمجھا ان کو اللہ نے کہا اے ایمان والو، حضور نے آپ کو اپنا سمجھا ہے، ہمیں اپنا سمجھا ہے، تب ہمارے لیے اسپیشل طور پر یہ آرڈر آیا۔ ہاں کوئی منتری کسی کو اچھا کہہ دے تو وہ ساتویں آسمان کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، میرا اللہ پاک جس کو پکار لے اے ایمان والو، اللہ پکار رہا اے ایمان والو، پہلی بات تو ایمان والے بنو تاکہ سنو بات کو۔ اب ایمان کیا ہے یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلی چیز گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بالکل اسلام کے تنبو کا مین پوائنٹ ہے۔ میں بالکل اپنی سطح سے نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور یہ جملہ بھی بیچ بیچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈنگ کے ذریعے اگر کبھی دوسرے اسٹیٹ کے علماء سنیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کہاں باتیں کریں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ میں کوئی خطیب نہیں جو اپنی خطابت کا جوہر دکھاؤں، میرا کام آپ تک دین پہنچانا ہے، وہی میں ڈیوٹی کرنے آیا ہوں۔ تو بات یہ کر رہا تھا
کہ ایمان والا بننے کے لیے پہلے یہ بھی تو پتا کرنا پڑے گا کہ بھئی اسلام کی بنیاد کن چیزوں اسلام کن چیزوں پر ٹکا ہے۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ سب سے مضبوط بنیاد، سب سے مضبوط جو گھر میں چیز ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد نہیں تو دیواریں کام کی نہیں، بنیاد نہیں تو چھت کبھی بھی گر جائے گی، بنیاد اصل ہے، جڑ ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے ایک شامیانہ لگایا، تمبو لگایا، آپ نے تو ٹھیک ہے اس کو دیواروں سے باندھ دیا ہے، ابھی میدان میں لگایا ہوتا اگر تو کھمبوں کی ضرورت ہوتی نا، پلر لگانے پڑتے، بانسڑے لگانے پڑتے، ایک بیچ میں لگتا باقی چاروں کونے پہ، ورنہ اڑ جاتا ہے، طوفان آتا ہے، ہواؤں کا طوفان آتا ہے تو کپڑوں کا شامیانہ اڑ جاتا ہے، گمراہیوں کا طوفان آتا ہے، بد کرداریوں کا طوفان آتا ہے تو ایمان کا شامیانہ اڑ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر مضبوطی کس چیز پر ہونی چاہیے تاکہ نہیں اڑے؟ پہلے تو یہ سینٹر اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کو ہم لائق سمجھتے ہی نہیں۔ اب میڈیا میں گالی دے، برا کہے، کچھ کہے، ہم نہیں مانتے کسی کو خدا، تو نہیں مانتے، ہم ایک کو خدا مانتے ہیں۔ ہم اپنے حضور کو خدا نہیں مانتے، تمہارے بندوں کو خدا کیسے مانیں؟ ہم خدا ایک کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات میں کوئی کمپرومائز نہیں، جس نے کمپرومائز کیا اس کا بیڑا غرق۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب چاہے دیوبند فتویٰ دے، چاہے تھانہ بھون فتویٰ دے، کہیں دے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے جس کو قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جب دوسرا کوئی نہیں تو دوسرا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، صرف اللہ۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہی مطلب لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ چیز ہے پہلی۔ دوسری بات، دوسری بنیاد کیا؟ یہ تو چیز ہو گئی بیچ میں، اب آؤ چاروں کونے پہ کیا؟ ایک کونے پہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رمضان، تیسرا کونا رمضان کے روزے رکھنا، والحج، چوتھا کونا حج کرنا جب اس بندے میں استطاعت اور طاقت ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چار کونے اور بیچ میں توحید و رسالت، اللہ کو ایک ماننا، رسول کو رسول ماننا۔ اب بیچ والا شامیانہ تو آپ کا چلو مضبوط ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب ایک تھمبا تو ہے نماز والا، وہ بھی گرا پڑا ہے، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ 5-7 لوگوں کے سوا۔ یہ آج دوسری بار ہوا کہ میں نے یہ نماز پڑھائی دھوا میں، مگر صاحب 4-5 بزرگوں کے سوا ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں میں جوان ہے ہی نہیں، سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ جس بنیاد کی بات کر رہے ہیں، یوں تو الٹرا ٹیک سیمنٹ لے کے آتے ہو کہ صاحب میری بنیاد مضبوط رہے گھر کی، اور ایمان کی بنیاد کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ بنیاد کا ایک حصہ تو یہ نماز پڑھیں، پڑھ نہیں رہے، رمضان کے روزے رکھیں، رکھ نہیں رہے، زکوٰۃ دے، حساب ہی نہیں لگا رہے، حج کریں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی حج کریں، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا ہمارا اسلام کس پر ٹکے گا جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں؟ تو جب بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو کہاں آپ کو کوئی اور چیز فائدہ دے گی؟ تو پہلے آپ بنیاد ٹھیک کیجئے، ٹھیک ہے؟ غوث پاک پر مجھے بہت لمبی چوڑی تقریر یاد ہے الحمدللہ، مگر اصل چیز غوث پاک جس کام کے لیے آئے میں وہ کام کر رہا ہوں، وہ اسی لیے آئے تاکہ لوگوں کو دین کا پتہ چلے، تاکہ لوگ اپنے اللہ کے کرم کو جانیں کہ میرا اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، تاکہ لوگ اللہ رب العزت کو مانیں، اس کو سجدہ شکر کریں، اس کی عبادت کریں۔ یہی مقصد ہے غوث اعظم کا اور ہر ولی کا، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، پہلی بات تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک مانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، اور اپنی ان چاروں بنیادوں کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ ساتھ
ایمان کی حقیقت جو روح ہے وہ ہے محبت رسول. کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ سو گئے، جگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ہاں، کیا چیز ہے محبت رسول؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تب تک کہ وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی آپ؟ یہ کلیئر حضور نے فرما دیا. اب اگر آپ کا بچہ کہتا ہے ابا جی نماز کا ٹائم ہے، یہ کام چلو کراتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لینا، آپ نے اس کی محبت میں اس کو نہ نہیں کہا، حضور کی بات کو آپ نے پیچھے کر دیا، آپ مکمل مومن نہیں. کیونکہ آپ نے بیٹے کی پہلے سنی ہے، حضور کی بات میں سنی. بوا جی نے کہا بیٹا ایک ہی تو میرا بھتیجا ہے، شادی کے موقع پر ڈانس کروانا، ناچ کروانا، یہ کرنا وہ کرنا. اپنی بوا کی سنی، حضور جو فرما گئے اس کی نہیں سنی، حضور علیہ السلام کی بات نہیں سنی. آپ مکمل مومن نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ ہوتی تو آپ بوا کی نہیں سنتے، کہتے بوا جی آپ کی بھی عزت کرنا ہمارے حضور نے ہمیں سکھایا ہے، اگر نہیں سکھایا ہوتا تو آپ کی بھی توقیر اور عزت ہم نہیں جانتے. یہ تو ہم ماں کا بھی احترام کر رہے ہیں، تو ہمیں حضور نے بتایا کہ ماں کی قدر ہوتی ہے، باپ کی قدر ہوتی ہے. ورنہ لوگ تو حضور سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے نا. یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بیٹیاں سر اٹھا کے جی رہی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا جہاں جہاں جناب والا شہنشاہ غوث اعظم کی محفل ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ جو ہے وہ اصل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے ہمارے دل میں حضور سے زیادہ محبت کسی اور سے ہے آپ مکمل مومن نہیں، میں مکمل مومن نہیں. اگر ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ، حضور علیہ السلام کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ہے. آپ کو میں اس کی اور کلیئریشن بتا دوں اس کا. حضرت عمر بن خطاب حضور کی خدمت میں آئے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر امیر المومنین فاروق اعظم سے حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو ہاں عمر فاروق اعظم ایک ایسا خلیفہ جس پر عدل اور انصاف ناز کرتا ہے. آج کے نیتاؤں کی طرح تھوڑی کہ جھوٹ اتنا پھینکا جائے کہ لپیٹا نہیں جا سکے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سرکار عمر فاروق اعظم ہے، انہوں نے سچی سچی کہا حضور سب سے زیادہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں پھر آپ سے کرتا ہوں. سچی سچی کہی انہوں نے، کہا سب سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. کوئی جناب چھوٹی بات نہیں کہی تھی، جان سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. مگر ہمیں سکھانے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. اللہ اکبر، عمر اور ایمان مکمل نہیں. کہا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ میری جان سے پیار نہیں کرے گا، مجھ سے پیار نہیں کرے گا، تب تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا. تب عمر بن خطاب نے اعلان کیا سرکار اگر ایسی بات ہے تو یہ جان آپ پر قربان ہے. اور عمر آج ہی سے اپنے عقیدے کو بدلتا ہے. آج تک تو میں پہلے اپنی جان کو چاہتا تھا پھر آپ کو، مگر آج سے میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جان کو چاہتا ہوں. یہ ہے ایمان. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو جان ایمان مصطفیٰ ہے، جان ایمان یا رسول زندہ باد.
تو بات یہ چل رہی ہے کہ یہ بنیاد ہے، تو آپ ان بنیاد پر تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس کی بنیاد مضبوط رہتی ہے اسی کا گھر مضبوط ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد مضبوط نہیں رہتی اس کا گھر مضبوط نہیں رہتا، اسی لیے بنیاد مضبوط کریں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، دوسری بات، پہلے تو ایمان والوں کی بات، دوسری بات اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ ڈرتے ہم الا ماشاءاللہ، چند لوگوں کو سوا کون ڈرتا ہے؟ معاف کیجئے، جو لوگ ڈرتے تھے ان لوگوں کا تو انداز ہی الگ تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مفصل موضوع ہے، میں اس پر بیان نہیں کر سکتا، تقوی ایک مفصل موضوع ہے، مگر ایسے بھی اللہ والے گزرے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کھودی اور قبر کھود کے اس میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ خود کی قبر خود ہی کھود لی اور بیٹھ گئے اس میں، کہ اس میں جا کر بیٹھیں گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا، یہ خیال آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے، کس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ یہ لوگوں کا خدا کا خوف ہے، یہ خشیت ربانی۔ امام زین العابدین نام سنا ہے آپ نے؟ مولا حسین کا شہزادہ، جس نے کربلا اپنی نگاہوں سے دیکھا، حضرت مولا علی کا سگا پوتا، حضرت امام علی الاوسط ان کا نام ہے، زین العابدین، زین العباد ان کا لقب ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، حضرت سرکار امام زین العابدین۔ آپ کو معلوم ہے ان کا رتبہ کیا ہے؟ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا روایت ہے؟ حضرت امام زین العابدین پیدا نہیں ہوئے ہیں مگر غیب نا مصطفیٰ فرماتے ہیں، حضرت جابر ہیں، ان سے کہتے ہیں جابر حضرت امام حسین آئے نا، چھوٹے سے امام حسین ننھے ننھے قدموں سے حضور کی خدمت میں آئے، مصطفیٰ نے اٹھا کر اپنے سینے سے حسین کو لگا لیا، سرکار امام پاک کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے جانثار سے کہا جابر اسے پہچانتے ہو؟ یہ حسین ہے۔ کہا جی حضور پہچانتا ہوں۔ کہا یہ حسین ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار امام عرش مقام کی یہ ذات ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اللہ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ اکبر، ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کی شان یہ ہوگی۔ حضور نام بھی بتاتے ہیں، دیکھیں نا وہ اور لوگ ہیں جن کے نام مولانا صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب، پیر صاحب رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام خود مصطفیٰ رکھے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمانے لگے جابر یہ حسین ہے نا، حسین کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا اور اس شہزادے کا نام علی کے نام پہ علی رکھا جائے گا، اور اے جابر اللہ اکبر، حضور فرما رہے اس کی شان یہ ہوگی جابر کہ قیامت کے میدان میں جب اعلان ہوگا کہ امت مصطفیٰ میں خوب سجدے کرنے والا زین العابدین آ جا، اللہ اکبر۔ حضرت امام ابن حجر نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں، قیامت کے میدان میں یہ اعلان ہوگا اے سید العابدین، اے عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جا، تو جابر کوئی اور نہیں، فاطمہ کا پوتا حسین ابن علی کی آنکھوں کا تارا زین العابدین کھڑا کیا جائے گا۔ یہ شان ہے ان کے عبادت کی، مگر جناب عبادت بھی کیسی ہے؟ حضور نے تو خوشخبری دے دی مگر ان کی بھی محنت دیکھیں، کربلا نگاہوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نا، گھر میں آگ لگ گئی۔ ہمارے ہاں تو پیچھے چلاہٹ ہونے لگتی ہے، بلکہ آگ نہیں دھواں آ رہا ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر جاری کیا اتنا دھواں کیوں آ رہا ہے، مگر وہاں تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز مکمل ہو گئی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، ہمارے آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو بچے گا کچھ؟ اللہ اکبر، مگر صاحب وہ بندہ نماز میں ہے، پڑوسی بھاگ کے آئے، لوگوں نے آگ بجھائی، کچھ جل گیا کچھ بچ گیا۔ سید العابدین نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ نے نماز نہیں چھوڑی؟ کیوں نہیں توڑی نماز؟ پھر سے پڑھ لیتے، نفلی تو پڑھ رہے تھے۔ مولا علی کا سگا پوتا ارشاد فرماتا ہے
مولا حسین کا نور نظر، ایک ایسی ذات پوری دنیا میں جتنی اولاد حسین موجود ہے ان سب کا واحد دادا ہے جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اسی کی نسل میں غریب نواز بھی ہیں، اسی کی نسل میں حضرت مخدوم پاک بھی ہیں، اسی کی نسل میں داتا لاہوری بھی ہیں، اسی کی نسل میں جناب والا جتنے حسینی سادات ہیں، یا داتا صاحب غالب حسنی ہے، بہرحال جتنے سادات حسینی ہیں، امام حسین کی جتنی اولاد، کربلا سے ایک ہی شہزادہ پلٹا تھا امام زین العابدین، وہ اکیلا۔ مگر صاحب جب لوگوں نے کہا آگ لگ گئی گھر میں، آپ نے نیت نہیں توڑی، زین العابدین سرکار نے فرمایا مجھے جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں نماز پڑھوں۔ جنت جن کے باپ دادا کی جاگیر ہے، جن کا خود کا باپ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کوثر جس کی بپوتی ہے، جنت جس کی جاگیری ہے، اس کا تقوی اور خدا کا خوف اتنا ہے وہ کہتا ہے دنیا کی آگ مجھے کیا پریشان کرے گی، مجھے تو جہنم کی آگ کی تپش رلاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں بتانا یہ ہے یہ خدا کا خوف ہے، یہ خدا کا خوف۔ حضرت امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے تو قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے مولا علی کا خلیفہ، اپنے وقت کا بہترین محدث، بے مثال، غوث اعظم کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے، اوپر کئی پشت اوپر ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے خلیفہ ہیں، تابعی ہیں، سید التابعین ہیں حضرت امام حسن بصری۔ آپ ہر سلسلے کو کم و بیش پڑھ لیجئے، امام حسن بصری کا فیضان آپ کو اس میں ملے گا۔ امام حسن بصری، اللہ اکبر۔ مگر خدا کا خوف اتنا کہ جب قبرستان جاتے تھے نا، ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، کوئی کنارے کھڑے ہو کر بیڑیاں پی رہا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، کوئی کہتا پیر میں چھانٹے لگے ہوئے ہیں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، کوئی جناب جنازہ لا کے رکھ دیتا ہے تو لوگ پیچھے بیٹھ کر گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، آج کل تو لوگ لائیو چلانے لگ گئے ہیں جنازے کو بھی۔ ہاں یہ حالات ہیں ہمارے، پھر مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ صاحب یہ درست ہے کہ وہ درست ہے۔ ارے یار درست شریعت کے تمام مسائل اپنی جگہ ہے، غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے، ضمیر بھی کسی چیز کا نام ہے، خیالات کی پاکیزگی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے کہ بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر ایک ہاتھ میں فون اور دوسرے ہاتھ پہ دوسرے کندھے پہ جنازہ رکھا ہوا، یہ تو حالات ہیں۔ اور جناب طلاق کی باتیں قبرستانوں میں ہو رہی ہیں، نکاح کی باتیں قبرستانوں میں ہو رہی ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ امام حسن بصری مولا علی کا خلیفہ جس نے نگاہ ڈال کر حبیب اجمی کو ولیوں کا مقتدا بنا دیا، جس نے نگاہوں سے ولی بنائے، جس کو مولا حسن نے بھی خلافت دی، مولا علی نے بھی خلافت دی، وہ امام حسن بصری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبرستان جاتے تو اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو اتنے نکلتے کہ جو قبر تھی نا جس کو دفنانے کے لیے وہ گئے اور قبر تیار کی گئی، اس قبر پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے آنسو کافی ہوتے۔ یہ اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ نگاہ ڈال کر ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتا ہے۔ حسن بصری ان کا نام ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی پاک زوجہ حضرت ام سلمہ کا دودھ نوش فرمایا، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام جس جبے کو پہن کر معراج میں تشریف لے گئے تھے، جس مبارک جبے کو پہن کر حضور نے وہ کرتا مولا علی کو دیا تھا، مولا علی نے تبرک کے طور پر حضرت امام حسن حضرت حسن بصری کو دیا تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس بندے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، مگر اس بندے کا خدا کا خوف ہی۔ ایک مرتبہ چھت پر بیٹھ کر رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کا ایک سیلاب آ گیا۔ چھت پر پانی گرائیں نا آپ، تھوڑا سا پانی گرائیں تو کیسے قطرہ قطرہ کر کے وہ نیچے ٹپکنے لگتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری اتنا روئے کہ جناب ان کے آنسو جو ہے وہ بہہ کے ٹپکنے لگے۔ راستے سے ایک مسافر جا رہا تھا، دیکھیں پرانے قصے بہت پہلے جو بیان کیا کرتا تھا مجھے آج یاد آ رہے ہیں۔
راستے سے ایک مسافر گزر تھا، جیسے ہی مسافر گزرا نا تو وہ چھت سے وہ پانی کا قطرہ گرا، حالانکہ تھا وہ آنسو کا قطرہ، مگر نیچے چلنے والے کو کیا پتا پانی ہے کیسا ہے، آنسو ہے کیا ہے۔ جیسے ہی وہ پانی کا قطرہ اس بندے کے بدن پہ گرا نا تو وہ بھی نیک بندہ تھا، اس نے فوراً آواز لگا کے پوچھا چھت کے اوپر کون ہے، یہ بتاؤ کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، میں نمازی آدمی ہوں، کیا میں کپڑے کو دھو لوں یا پھر اسی میں نماز پڑھ لوں، کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں؟ وہ تھا آنسو، وہ بھی حسن بصری کا آنسو۔ ایسے آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں یہ آنسو مشکل کشا بن جائیں گے، قیامت کے میدان میں یہ آنسو کام آئیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پل صراط پر جب میری امت گزر رہی ہوگی، پل صراط کیسا ہوگا معلوم؟ کچے روڈ سے آج ہم جانا گوارا نہیں کرتے، کہتے 10 کلومیٹر ایکسٹرا چلو مگر ہائی وے پہ چلنا، بال سے زیادہ باریک۔ سوچیں آپ راستہ کیسا ہوگا، وہ کھڑے کیسے ہوں گے اس پر، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، پیر پڑے تو کاٹ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور اس پر بندے کو چلنا ہوگا۔ یہی پل صراط ہے، نیچے جہنم ہوگا، لڑکے تو سیدھے جہنم۔ اللہ بیڑا غرق۔ مگر حضور فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائے۔ پل صراط ہوتا کیا ہے؟ عاشق کہتا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور اتارو تو کیسے اتارو؟ جبریل پر بچھائیں، مگر اس شان سے بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ ہاں پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، اس کو بھی وجد آ رہا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے کہ پاؤں پھسل جائے؟ لیکن جناب اس لیول کے لیے محنتیں بھی بہت چاہیے۔ ابھی تو میں بات کر رہا ہوں بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پر چلنے کے لیے کہا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے راستہ خراب ہو اور پھر اس کے بعد نیچے کھائی ہو تو دماغ اور چکراتا ہے۔ کچھ لوگ تو راستے کی تکلیف کی وجہ سے گر جاتے ہیں، کچھ لوگ جناب کھائی کو دیکھ کر چکرا جاتے ہیں، یوں ہی گر جاتے ہیں، ہے نا؟ کیا حال ہوگا اس وقت؟ کیا ہمارا کوئی کمال کام آئے گا؟ کچھ نہیں۔ اس وقت تو جناب صرف حضور کام آئے گا۔ کیسے چل سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے چل سکتے ہیں؟ حضور کے طریقے پر چل کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راضی کیا ہوگا تو جس لیول تک راضی کیا ہوگا اس لیول کی سپیڈ میں ہو جائے گا۔ ہاں سپیڈ گنائی حضور نے، کوئی بجلی کی طرح چلا جائے، کوئی یوں جائے گا، کوئی یوں جائے گا، کوئی یوں جائے۔ بہرحال گزرنا سب کو ہے، لیکن یہ لکھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو یہ دے دیا جائے کہ صاحب آپ کو پل صراط سے نہیں گزرنا، ایسا نہیں ہوگا۔ گزرنا سب کو ہوگا۔ گزرنے میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے مگر قدرت کے قانون کے مطابق ایسا نہیں، راستہ بدلا نہیں جا سکتا۔ گزرنا سب کو ہے، سب کو گزرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، ایک تو اتنا خطرناک راستہ، اور پھر جس وقت لوگ گزر رہے ہوں گے تو اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت گزر رہے ہوں گے اور گزرتے گزرتے یہ حال ہوگا کہ ایک آگ کا گولا، توجہ ہے آپ کی، پیچھے والے سو تو نہیں گئے، پڑوسی اگر سو جائیں تو انہیں جگا دیجئے، اس لیے کہ جناب والا اب میں اس منظر کی بات کرنے لگا جس کو سوچ کر بھی دل کانپ جاتا ہے۔ ایک تو پل صراط کی بھیانک راہیں، اور پھر اس پل کے اوپر سے گزرنا، اور پھر گزرتے وقت حال یہ کہ ایک آگ کا گولا، بڑا سا آگ کا گولا ان پل والوں کی طرف آئے گا۔ اب آگ کا گولا یوں بھی آئے تو آدمی بھاگتا ہے، اب پل صراط سے بھاگ کہاں سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ادھر بھی جہنم ہے، ادھر بھی جہنم ہے، اور اتنے
बारीक और इतने धारदार रास्ते पर बंदा चल रहा है और साथ में वो आग के गोले की तपिश करीब से करीब तर हो रही है। लोग परेशान होंगे और चलते चलते जल्दी जल्दी कहेंगे, ए आग के गोले, तुझे नमाजियों के नमाज का वास्ता वहीं रुक जा, मगर वो आग का गोला नहीं रुकेगा। वो चलते चलते कहेंगे, ए आग के गोले, तुझे रोजेदारों के रोजे का वास्ता वहीं रुक जा, मगर वो नहीं रुकेगा। गर्ज के तरह तरह के वसीले दिए जाएंगे मगर वो रुकने का नाम नहीं लेगा। मगर तकदीर उनकी अच्छी होगी कि आमिना खातून के शहजादे की नजर पड़ जाएगी, मेरे मुस्तफा की नजर पड़ जाएगी, हुजूर देख लेंगे और जैसे ही हुजूर देखेंगे तो हुजूर बेकरार हो जाएंगे। हुजूर जैसे ही बेकरार होंगे कुदरत कहेगी महशर तो बपा इन्हीं के लिए किया गया, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म में महशर का कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महशर का दूल्हा तो यही है, महशर का सुपर पावर इंसान तो यही है, महशर में जिसकी सबसे ज्यादा चलेगी वही तो यही है। अगर ये बेकरार तो फिर महशर रखा क्यों गया? हुजूर बेकरार होंगे, इधर फातिमा का बाबा बेकरार होगा, उधर फरिश्तों का हेड अफसर आ जाएगा और जिब्रील झुक कर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने बेकरार किया? हुजूर फरमाएंगे, वो देख जिब्रील, मेरी उम्मत गुजर रही है, एक तो पुल सिरात है, क्या फिक्र है हुजूर को हमारी, क्या दर्द है हुजूर को हमारा। हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों से वफाई नहीं करते, हम तो खुशियां मिलती हैं तो हुजूर को भूल जाते हैं, हम तो माल मिलता है तो हुजूर को भूल जाते हैं, हम तो इज्जत मिलती है तो हुजूर को भूल जाते हैं, हमें तो शोहरत मिलती है तो हुजूर को भूल जाते, हमें तो रातों को हुजूर याद नहीं आते मगर रातों में हुजूर को हम जरूर याद आते हैं, हमें तो खुशियों के मौके पर हुजूर भूल जाते हैं, हमें तो खुशियों के मौके पर हुजूर की याद नहीं आती, मगर जनाब मेराज में भी मुस्तफा जाएं तो हमें याद रखते हैं। हाँ, हमारे हालात खराब हो तो हुजूर को तकलीफ होती है। बंदा पुल से रात पर लड़खड़ाने लगा, हुजूर परेशान हुए, जिब्रील अमीन आया, या रसूल अल्लाह, किस चीज ने आपको परेशान किया? जिब्रील, देख मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है, वो लोग तो नहीं थे ना, वो गुजरने वाले वो लोग तो नहीं होंगे जो वलियों और आला विलायत की मंजिल पर फाइज होंगे और वो बिजली की तरह गुजर जाएंगे। बिजली की गुजरने वालों को क्या डर, वो तो गुजर जाएंगे, आग आती रहेगी। नहीं, ये तो हमारे आप जैसे लोगों का मामला होगा। जो फंसने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे जा रहे हो, ये अलग बात है। मेरा रहमान रब करम फरमाएगा तो गौसे आजम की जूतियों के सदके, हजरते गरीब नवाज और सुल्तान अशरफ जहांगीर समदानी की जूतियों के सदके हमें भी उन बिजली वालों के गुलामों में शामिल करके तेजी से निकाल दिया जाए। वो चाहे जो कर सकता है, फ़आलुल लिमा युरीद, वो उसकी शान के लायक है, अपने इरादे से काम करता है, उसको उससे कोई क्यों का सवाल नहीं करता। तो फरमाया जिब्रील अमीन देखेंगे कि हाँ आग का गोला बढ़ रहा है, आग का गोला आगे बढ़ रहा है। सरकारे जिब्रील अमीन एक प्याला लाएंगे। क्या लाएंगे? प्याला समझते नहीं समझते? कितने लोग नहीं समझते प्याला? पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे। मैं प्याला उठाने की बात नहीं कर रहा, समझने की बात कर रहा हूं। समझ में आता है? अच्छा, आप समझ गए तो सब समझ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, हाँ बुजुर्ग आदमी है, कायद, वो कहते हैं ना कि वो कैप्टन अच्छा है तो पूरी टीम अच्छी है, अच्छी बात। तो सुने, बात ये अर्ज कर रहा था, प्याला लेके आएंगे, उसमें पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में देंगे कि सरकार ये लीजिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ प्याला ला के देंगे, आगे का काम हुजूर का। हुजूर से कहेंगे ये प्याला लीजिए। का क्या करूं जिब्रील? का इससे पानी निकालिए और उस आग के गोले की तरफ यूं छिड़क दीजिए। वो है बहुत दूर, मगर हुजूर की उंगलियों की ताकत देखें। जिब्रील नहीं छिड़केंगे, हुजूर अपनी उंगलियों से उस पानी को छिड़क देंगे। हाँ, जो आग का गोला बहुत देर से चला आ रहा था, मतलब बहुत सारे वास्ते देने के बाद भी नहीं रुका, वो चंद कतरों की ठंडक पाके खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर पूछेंगे कि ऐ जिब्रील, ये प्याले में क्या था? कौन सा पानी लाया है?
تو جبریل معلوم ہے آپ کو کیا کہیں گے علیہ السلام؟ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کوئی پانی نہیں ہے، یہ کوئی پانی، زور سے بولو، پانی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ آنسو۔ اتنے سمجھدار لوگ ہیں آپ، پیچھے والے پتہ نہیں کس کمپنی سے ہیں، سمجھدار لوگ۔ مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، یہ ان کے آنے کی برکتیں ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں۔ دوا سے بڑی عقیدت حضرت سرکار دوا والوں کو بڑی عقیدت سرکار مفتی اعظم راجستھان سے تھی، بلکہ جناب میں نے تو سنا بھی ہے، دیکھا تو نہیں، بہرحال اس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت بائک کار گزرتے یہاں سے تو یہاں روڈ پہ رکتے تھے، لوگ وہیں ملاقات کرتے اور پھر جناب والا حضرت کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، دارالعلوم جانا ہے، مگر مجھے حضرت کی تو مصروفیت تھی، مگر عقیدت تو ان لوگوں کی کہ بھی کام چھوڑ کے وہ روڈ پہ مفتی اعظم راجستھان سے ملنے جاتے۔ نسلیں آپ کی خوش رہیں گی جب آپ اس بات کا ذکر کبھی بھی آج سے 50 سال بعد بھی کریں گے تو آپ کی اولاد فخر سے کہے گی میرا باپ وہ تھا جس نے مفتی اعظم راجستھان کی زیارت کی ہے، میرا باپ وہ تھا جس نے مفتی اعظم راجستھان کی خدمت کی ہے۔ تو بہرحال بات میں کر رہا تھا اللہ والوں کی، تو جبریل امین کہیں گے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ آنسو ہیں جو آپ کی امت کے لوگ خدا کے خوف سے راتوں کو بہاتے تھے، خدا کے ڈر سے جو آنسو بہاتے تھے، یہ وہ آنسو ہیں، ہے نا؟ وہ آنسو گرے ہیں۔ حسن بصری کا وہی آنسو ہے نا، خدا کا خوف اور اس خوف سے نکلا ہوا حضرت امام حسن بصری کا آنسو اب وہ بندے کے کپڑے پر گرا۔ کتنی عزت والا یہ آنسو ہے، مگر خدا کا خوف دیکھو اس بندے کا۔ حسن بصری سے پوچھا کیا یہ پاک پانی ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے اللہ اکبر، کہ ایک گنہگار کی آنکھوں کے آنسو ہیں، تو اپنے کپڑے کو دھو لینا۔ اللہ اکبر، کہیں میرے گناہوں کی نحوست اس میں نہ ہو، یہ میرے مجھ گناہگار کی آنکھوں کے آنسو۔ اللہ اکبر کبیر، یہ خدا کا خوف۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ جناب یہ ایک مفصل موضوع ہے خدا کا خوف۔ تو پہلی بات ایمان پیدا کریں، مکمل ایمان والے بنے، ایمان تو ہے، مکمل ایمان والے بنے۔ دوسری بات خدا کا خوف پیدا کریں۔ جب یہ دو چیز ہو جائے گی تو اب ایمان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور تقوی خدا کا خوف بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اب ان دو دولتوں کو جب چھپانا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے تو کیا کریں؟ کما تو لیا آپ نے، یہ تو ہو گئی کمائی، مگر صرف کمانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، بچانے سے بھی تو ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھیا آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ خالی کا خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب بچانے کی ٹرک انہیں نہیں آتی۔ تو جب بچائے گا نہیں بندہ تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو کمانا یوں تو ٹھیک ہے، کمال کی بات ہے، مگر کما کر بھی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ بچا نہیں سکیں۔ ایمان کما لیں، خدا کا خوف کما لیں، اور پھر کوئی آئے ڈاکو اور چھین لے جائے، بیڑا غرق ہو جائے، تو پھر جناب اس دولت کو کہاں چھپایا جائے، اور کون سی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں ہم چلے جائیں تو یہ دونوں دولت بچ جائے گی؟ تو قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، عبد القادر کے دامن میں رہو گے ایمان بھی سلامت رہے گا، خدا کا خوف بھی سلامت رہے گا۔ غوث اعظم کے دامن کے سائے میں رہو گے، دونوں سلامت رہیں گے۔ غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر پلتے رہو گے، ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، ایمان بھی سلامت رہے گا، تقوی بھی سلامت رہے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی بچا رہے گا، تقوی بھی بچا رہے گا۔ یہی مقدس قرآن کا پیغام ہے، سچوں کے ساتھ ہونا۔ یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ غوث اعظم نے کیا کیا اپنی زندگی میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بات کو ختم کروں، آج بولا سوچا تو کچھ اور تھا مگر بول کچھ اور رہا ہوں، بات کو تیزی سے آگے بڑھا کر ختم کرتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے پاس 1000 سونے کے سکے ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں صبح ملے تو شام تک ایک پیسہ بھی نہیں بچے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی پیسے آئیں گے تو LIC کرائیں گے، پیسے آئیں گے تو یہ خریدیں گے وہ خریدیں گے، ایسا کریں گے۔ غوث پاک سے پوچھیں
غوث پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ، غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں اگر اللہ مجھے دولت دے اور 1000 سونے کے سکے میرے پاس صبح آئیں تو میں سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دوں گا، یہاں تک کہ شام تک میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں بچے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اتنی عبادتیں کی، مجاہدات کی، آج میں بالکل الگ باتیں کر رہا ہوں تاکہ شریف صاحب یہ نہ کہیں کہ یہی باتیں تقریر میں گھما گھما کے کرتے ہیں، کیونکہ 2-3 دن یہ ساتھ رہے، مجھے آپ کو بھی دیکھنا رہتا ہے، ان کو بھی دیکھنا رہتا ہے، ہاں اس لیے کہ ان کے تاثرات بہت جگہ جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا چلیں مسکرا کر جب فریش ہوئے تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، ہے نا؟ ہاں یہ تو میں نے ایسے ہی محبت کے طور پر کہہ دیا، ورنہ جناب یہ غوث اعظم کا کرم ہے، وہ جتنا چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا بلواتے ہیں۔ ان کی محفلوں میں وہ نہ چاہیں تو آ کوئی نہیں سکتا، بولنا تو بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کسی کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، ہاں مگر میری حاضری ہو رہی ہے، میں یوں ہی تو نہیں چلا آیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا غوث پاک سرکار، ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے قسم قسم کے مجاہدے کیے ہیں، مجاہدہ معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈال دینا، اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے ڈالنا تاکہ یہ جو نفس ہے نا جو برائی کا حکم دیتا ہے، قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، تو یہ جو نفس امارہ ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دو، جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کی جو چاہتے ہیں وہ شیطانی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اسی کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا میرا من کرتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں، مثال کے طور پر، تو بندہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ نہیں گوشت کھانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب گوشت نہیں کھائے گا تو وہ مر نہیں جائے گا، زندہ تو رہے گا نا وہ۔ اب اس نے اپنے نفس کی چاہت پوری نہیں کی، اس طریقے یہ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور آسان کر دوں، دل کہتا ہے کہ نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، نفس اور دل میں تھوڑا سا فرق ہے، نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو 2 رکعت ایکسٹرا پڑھوں، تو آپ نے یہ مجاہدہ کیا، ٹھیک ہے؟ نفس کہتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہو، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، فلانا کہہ رہا ہے، ٹھکانا کہہ رہا ہے، کیا جب شادی ہو تو ایک بیٹا ہے، آج نہیں ناچے گا تو پھر کب ناچے گا، آج خوشی نہیں منائے گا تو پھر کب، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے خیالات، اور گھر کے، خاندان کے، قوم کے، طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سب کانوں تک آتی ہیں بندے کی۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب اپنے کو تو ناچ کرانا چاہیے تاکہ بھیڑ زیادہ ہے، مگر آپ نے اپنے نفس کی نہیں سنی، لوگوں کی نہیں سنی، بلکہ آپ نے سنی مصطفیٰ جان رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ نے مجاہدہ کیا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ مناظرہ الگ ہوتا ہے، مباہلہ الگ ہوتا ہے، مجادلہ الگ ہوتا ہے، اور مجاہدہ الگ ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ یہ ہوا، آج میں سبق بھی پڑھا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ میں مدرسے میں بیٹھا ہوں۔ تو مجاہدہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کے مجاہدے کو اپنایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک طرح سے مجاہدہ کرنا، مگر غوث پاک فرماتے ہیں مجاہدہ کرنے کے جتنے طریقے ہیں عبد القادر نے ہر طریقے سے مجاہدہ کیا، ہر طریقے سے۔ یہ غوث پاک بڑے بڑے ولیوں کا بڑا بڑا مجاہدہ تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ ولیوں نے مجاہدے نہیں کی، ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد۔ ایک بزرگ کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کا مجاہدہ یہ تھا کہ جناب جو نفس کہتا تھا وہ کبھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ اللہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے۔ ایک دن دل نے کہا، نفس نے کہا کہ یار آج انڈے کی سفیدی سے روزہ کھولوں گا، سفیدی سمجھ گئے نا، انڈے کی سفیدی سے روزہ کھولوں گا، یہ نفس نے کہا، تھے روزے سے، یہ نفس نے کہا۔ اب ہوا کیا، اب خیال تو یہ آ گیا، اب وہ پہنچے لوگوں کی بھیڑ میں،
تو لوگوں نے کہہ دیا یہ چور ہے چور ہے چور ہے، اللہ اکبر، ایک اللہ والے کو کہہ دیا چور ہے، لوگوں نے پکڑ کے دھنائی کر دی اور ان اللہ والوں کو مارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کو مارا تو ایک بندے نے جو ہے پہچان لیا ان کو، اس نے بھیڑ ہٹائی اور بھیڑ ہٹا کے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ تو اللہ والے، یہ کوئی چور نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے، کوئی بھلا آدمی آپ جیسا تھا، وہ اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ گھر لے گیا، افطار کا وقت ہو گیا، اس نے دسترخوان سجایا۔ جیسے ہی دسترخوان سجایا تو دسترخوان پر وہی سفیدی رکھی ہوئی تھی، حالانکہ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ میرے لیے انڈے کی سفیدی بنانا، مگر دسترخوان پر وہ چیز موجود تھی۔ اب یہ خیال تو خیال کرنے والا جانتا ہے، یا جس نے خیال کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اب یا تو پھر وہ خیال پیدا کرنے والا انسان جانتا ہے، دو ہی جانتے، تیسرا جانتا نہیں کہ معاملہ کیا۔ اب اس نے کہا کہ بھیا اس کو سامنے سے ہٹا لو، میں نے صرف ارادہ کیا تھا، صرف ارادہ کیا تھا کہ سفیدی کھاؤں گا تو اتنی پٹائی ہوئی ہے، اگر کچھ کھا لوں گا تو پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ لوگوں کے مجاہدے ہوا کرتے تھے۔ حضور سلطان الہند غریب نواز کا مجاہدہ یہ تھا کہ آپ 7 دن میں ایک ٹکڑا روٹی کا کھاتے تھے، 7 دن میں ایک چوتھائی روٹی، روٹی کا 4 ٹکڑا کرے چوتھائی روٹی، ایک چوتھائی روٹی 7 دن میں کھاتے تھے غریب نواز۔ یہ ان کا مجاہدہ۔ غریب نواز عشاء پڑھ کے اپنا دروازہ بند کر دیتے حجرے خاص کا، حجرے خاص میں کوئی نہیں ہوتا تھا، رات بھر اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ ان کا مجاہدہ، اپنے اپنے انداز کے مجاہدے۔ شہنشاہ غوث پاک فرماتے ہیں مجاہدہ کرنے کے جتنے طریقے ہیں عبد القادر نے ہر طریقے سے کیا ہے۔ ہاں، ایک رات میں 17 بار غسل کیا ہے، اس انداز سے مجاہدہ کیا۔ 1 سال تک پانی نہیں پیا۔ ہم تو 1 گھنٹہ بغیر پانی کے نہیں رہ پاتے، ٹھنڈیوں میں لوگ پانی کر رہے ہیں، گوشت اتنا کھا رہے ہیں تو پانی کیوں نہیں۔ لیکن جناب غوث پاک 1 سال تک پانی نہیں پیا، 1 سال تک پانی نہیں پیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس لیول کا مجاہدہ کوئی کر سکتا ہے؟ 1 سال تک صرف پانی پیا، جنگل کی پتیاں بھی نہیں کھائیں۔ 1 سال ایسا آیا کہ جناب پانی نہیں پیا، 1 سال صرف پانی پیا اور کچھ نہیں کھایا۔ 25 سال ایسے گزرے جس میں صرف جنگل کی پتیاں کھائیں، کچھ نہیں کھایا۔ 15 سال تک ہر رات قرآن آمین کرتے رہے، کھنڈروں میں عبادت کرتے۔ نفس کہتا کہ سب سو رہے ہیں تو پڑھ رہا ہے، پہلے 2 پیر پر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے۔ لیکن مجاہدہ کرتے وقت جب یہ نفس خیال کرے تو نفس کو مارنے کے لیے 1 پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے لگے۔ یہ مجاہدہ غوث پاک فرماتے ہیں لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے بغداد میں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ میں دیوانگی میں ادھر ادھر چلا کرتا تھا، میرے کپڑے میلے ہوتے تھے، بظاہر پھٹے ہوئے ہوتے تھے، لوگ کہتے کوئی دیوانہ اور یوں ہی پھرتا رہتا۔ غوث پاک شہنشاہ فرماتے ہیں میں بغداد سے دیوانگی کے عالم میں 15 دن کی دوری یہ سفر پہ چلا جاتا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلتا۔ جب ہوش آتا تو جب پھر میں پوچھتا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو لوگ کہتے صاحب یہاں سے 15 دن چلو گے تب جا کے بغداد آئے گا۔ یہ مجاہدہ غوث اعظم جیلانی کا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کبھی بھوک کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھاتا، کبھی کمزوری کی وجہ سے میرے قدم لڑکھڑاتے تھے، کبھی بے ہوش ہو کر میں گر پڑتا تھا۔ یہ مجاہدہ غوث اعظم جیلانی کا۔ شیطان جس کے سامنے بادل بن کر پانی لے کر آئے، بادل بن کر شیطان آیا اور کہا عبد القادر آج سے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی جاتی ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا اللہ اکبر، جب کربلا میں حسین کے لیے حلال نہیں کی گئی تو یہاں عبد القادر کے لیے کیسے کی جائیں گی؟ دل میں خیال کر کے غوث اعظم نے یہ جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ بادل کی روشنی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا جب وہ اصل میں ابلیس تھا، شیطان تھا، کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، مگر پھر غوث اعظم نے نفس کو مات دی، ابلیس کو مات دی اور کہا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، جو علم تجھے نہیں بچا سکا وہ علم مجھے کیا بچائے گا؟ مجھے تو میرے پروردگار نے بچایا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم جیلانی ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ کے مجاہدے کے طریقے کیا کیا تھے۔ جناب والا 7 سال تک بغداد میں داخل نہیں ہوئے، ایک جگہ بیٹھے رہے،
خضر علیہ السلام آتے اور کہتے یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں نہیں آ جاؤں. 1 سال کے بعد حضرت خضر آتے, پھر جاتے, پھر 1 سال کے بعد حضرت خضر. ہاں ہم تو 10 منٹ ایک جگہ نہیں بیٹھ پاتے, ادھر ادھر بھاگتے پھرتے. 7 سال تک ایک جگہ بیٹھے رہے. کن کن مجاہدوں کی میں بات کروں غوث اعظم کی, ان کے استاد نے چیک کرنے کے لیے بڑی ٹھنڈک میں تمام شاگردوں کی جماعت جا رہی ہے, غوث اعظم بھی ساتھ چل رہے ہیں. شیخ حماد الدباس آپ کے استاد ہیں. معاملہ یہاں تک پہنچا, راستے میں ٹھنڈے پانی کا تالاب آیا. غوث پاک نے جبہ یہاں رکھا ہوا تھا. آپ کے استاد نے کیا کیا کہ حضرت غوث پاک کو پانی میں دھکا دے دیا. اللہ اکبر. سارے ساتھی ان کے ہنسنے لگے. غوث پاک پانی میں, ٹھنڈی کی رات ہے, غوث پاک پانی میں. حضرت شیخ حماد نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا خبردار اس پر مت ہنسنا, اس لیے کہ عبد القادر کا ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ چٹان اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, عبد القادر کے ارادے کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ سرکار غوث اعظم کا مجاہدہ ہے. میں کس انداز سے مجاہدے کی بات کروں. شہنشاہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور کس قدر محنتیں کی ہیں, تب جا کر قدرت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. کہتے او سن لو, جو بھی قیامت تک میرا مرید ہے, میں اس جملے کو پڑھتا ہوں بار بار پڑھتا ہوں, اور تنہائی میں پڑھ کر رونا چاہیے کہ جناب مظہر مصطفیٰ نے کتنی کرم نوازی فرمائی. کہتے ہیں لوگوں سنو, جو مجھ سے محبت رکھتا ہے قیامت تک کے میں اپنے محبت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں, اور جب محبت کرنے والا گرنے لگتا ہے تو عبد القادر اس کو پکڑ کے اٹھا لیا. اللہ جناب, اگر مشکلیں ٹل جائیں تو یہ نہ سوچا کریں میرا وقار بہت بڑا ہے اس لیے ٹل گئی. نہیں, ہے کوئی بغداد سے دیکھنے والا, ہے کوئی اجمیر سے دیکھنے والا, ہے کوئی کسی اور آستانے سے دیکھنے والا, ہے کوئی مدینے سے نظر کرم فرمانے والا. ہمارے اعمال ہمیں بعد میں بچاتے ہیں, ان کے کرم ہمیں پہلے بچاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. فرماتے ہو گرنے لگتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. ہاں, یہ ہاتھ پکڑنے کا لفظ ہے. کتنی کرم فرمائی کی بات. کوئی ملے گا دنیا میں ایسا؟ یہاں تو باپ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑنے تیار نہیں ہے. دور تو ایسا آ گیا ہے. ہاں, کئی باپ ہمارے پاس آتے ہیں, حضرات بیٹا ہماری سنتا نہیں, میں نے تو بے دخل کر دیا اس کو. ہاں, باپ بیٹے کی خیر لینے تیار نہیں, بیٹا باپ کی خیر لینے تیار. 6 مہینے سے کئی ایسے کم نصیب ہیں 6 مہینے سال بھر سے اپنے باپ سے بات ہی نہیں کی. کیوں صاحب؟ بیوی نے سمجھا رکھا ہے, پیسوں کا ہوش ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حالات ہمارے جیسا کوئی گیا اور پوچھ لیا ہمارے ابا جی کیسے ہیں, تو پہلے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. اب جواب کیا دیں؟ پھر کہتے ہیں حضرت اچھے ہیں, آپ کی دعا ہے. بات بری لگے تو معاف کیجیے, اور نہیں بھی معاف کریں گے تو میرا جاتا کچھ نہیں. کیونکہ جس دن میں اپنے لیے بات کروں اس دن جناب والا آپ جو ہے وہ چاہے جو کہہ سکتے ہیں. ابھی تو میں اپنے مصطفیٰ کے دین کی بات کر رہا ہوں. بات اتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے رشتہ الفت و محبت کو مضبوط رکھیں. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے محبت کرنے والوں میں اگر کوئی گرنے لگتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. اور بتاؤں, غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا مرید دنیا میں کہیں ہو, اس کا سطر بھی کھل جاتا ہے. سطر, گھٹنے سے اوپر کپڑا چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں سطر کھل جانا. مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے نا, یہ مرد کا سطر ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. ٹھیک ہے, عورت کا پورا بدن سطر ہے. ہاں, کوئی اپنی بال بھی دکھاتی ہے تو قیامت کے میدان میں اسے جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے. لکھ لیجئے اپنی دل کی تختی پر. ہاں, حضرت سیدہ زہرا سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فاطمہ آج میں نے جہنم کے منظر کو دیکھا. حضور غمگین ہیں, سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضور غمگین ہیں, کہنے لگی ابا جان کیا دیکھا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں الٹے سر کے بل یوں الٹی لٹکائی ہوئی. اللہ اکبر. ایک تو جہنم میں جہنم کا عذاب, پھر الٹا لٹکانا. العیاذ باللہ. سرکار رسالت مآب سے سیدہ نے پوچھا بابا جان کس گناہ کی سزا میں لٹکائی ہوئی ہیں؟ حضور نے ایک جملہ فرمایا فاطمہ ان کے سر کے بال کھلے ہوتے تھے اور وہ غیروں کو دکھایا کرتی تھی.
اس کھلے بال کو دکھانے کی وجہ سے ان کو جہنم میں الٹا لٹکایا جائے. کون بچائے گا؟ اپنے گھر میں پردہ داری کا لحاظ کرے. ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے، اس کے اپنے قانون ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرا مرید ہے اور اس کا سطر بھی کھل جائے تو میرے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس کے سطر کو چھپا دیا کرتا. جو سطر چھپائے ہوئے ہے وہ عیبوں کو نہیں چھپائے ہوگا. کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی. ہمارے آپ کے عیب چھپے ہوئے حضور کا بھی صدقہ ہے اور حضور کے صدقے سے غوث اعظم کی بھی نظر کرم ہے کہ جناب والا عزتیں سلامت ہیں، وقار سلامت. یہ بھی کیا کم ہے، لاک ڈاؤن میں لوگ گھر سے نہیں نکل رہے اور ہم تقریریں کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی کیا سب شہنشاہ غوث اعظم کا فیضان ہے. یہ ہاں لوگ ہاتھ ملانے سے ڈر رہے ہیں اور آپ جناب والا غوث پاک کے نام پر مستانے ہوئے ہیں. یہ تو جناب وہ کرم والوں کی بات ہے، شہنشاہوں کی بات ہے، جسے چاہیں نظر سے نواز دیں. یہ جناب یہ کرم کی بات ہے، مصطفیٰ والوں کی بات. غوث پاک شہنشاہ ہے. آپ کہیں گے فقیر ہیں کہ شہنشاہ ہیں. آخری بات کو ختم کروں. فقیرانہ لباس غوث پاک کی شان یہ تھی کہ غوث پاک کا جو لباس ہوتا تھا نا وہ انتہائی شاہانہ ہوا کرتا. شاہانہ لباس ہوتا تھا غوث پاک. یوں نہیں پھٹے ہوٹے کپڑے. وہ جو ہے مجاہدات کا جو دور تھا وہ الگ تھا. جس وقت غوثیت عظمیٰ کی منزل پر فائز ہیں، جس وقت تمام ولیوں کی گردنوں پر ان کا قدم ہے، جس وقت وہ ہیڈ ہیں تمام ولیوں کے، اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شاہانہ لباس پہنتے. شاہانہ لباس. شیخ احمد نام ہے غالباً اس بندے کا جو کپڑا بیچتے تھے بغداد شریف میں. غوث پاک کا ایک خادم پہنچا دے کہ یہ قصہ آج ہی مجھے یاد آ رہا ہے، آج سنا دیتا ہوں. ہاں پورے مہینے یاد نہیں آئے یا شاید اس سے پہلے میں نے شاید ہی کبھی سنایا ہو، مجھے یاد ہی نہیں، آج یاد آ رہا ہے. یہ کرم کی بات ہے نا. غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ کپڑا لے آؤ. اور کپڑا کیسا؟ وہ درزی کے پاس پہنچے، وہ کپڑے والے کے پاس پہنچے. تو جو کپڑا بیچتا ہے اس درزی تو کپڑا سلتا ہے نا، وہ کپڑا بیچنے والے کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے کہا ایک شاندار کپڑا دکھاؤ. کا کیسا کپڑا؟ کا ایک اشرفی سونے کا سکہ، ایک اشرفی، ایک گز کی ایک اشرفی، ایک گز کا ایک اشرفی ہو، یعنی 1 روپیہ دیویں تو 1 روپے گز کا کپڑا ہو، اس سے کم نہیں ہو اور اس سے زیادہ نہیں، بس اتنا ہی چاہیے. وہ کپڑا بیچنے والا پوچھنے لگا کہ کس کے لیے لے جا رہا بھائی اتنا مہنگا کپڑا؟ اس دور میں بہت مہنگا ہوا کرتا. تو اتنا مہنگا کپڑا کس کے لیے لے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور غوث اعظم کے لیے، شہنشاہ عبد القادر جیلانی کے لیے لے جا رہا ہوں. میں نہیں کہتا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاں یہ میں پہلے سے بچا لوں نا اپنے آپ کو، غوث پاک ہیں. میں نہیں کہتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس بندے نے خیال کیا کہ ہیں اللہ والے اور کپڑا بادشاہوں والا. اتنا مہنگا جب یہ لوگ پہنیں گے تو پھر بادشاہ کیا پہنے گا؟ اس بندے نے جیسے یہ خیال کیا، وہ کہتا ہے غیبی طور پر میرے پیر میں کیل چبھ گئی. یہ خیال کیا غوث پاک کے بارے میں کہ یہ کیسے اللہ والے کہ اتنا مہنگا کپڑا پہنتے؟ یہ تو بادشاہوں کی ریٹ ہے کپڑا پہننے کی. اللہ والے اتنا مہنگا پہنتے کیسے اللہ والے؟ یہ اعتراض اس کے دل میں پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر میں کیل چبھ گئی، پتہ نہیں کہاں سے. ان کی دکان ہے، ان کو ہی نہیں پتا کہ کیل کہاں سے چبھی. مگر کیل کیا تھی؟ وہ ناسور تھا. کہنے لگے کہ صاحب میرا جہاں بھی علاج کیا جاتا ہر بندہ جواب دے دیتا اور میں اتنا کمزور ہوا کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا. میں قریب المرگ ہو گیا، میری کوئی حقیقت باقی نہیں رہی اور ایسا لگتا میں آج مروں گا کل مروں گا. لوگوں نے کہا ایسی کیا بات ہے کہ کوئی علاج نہیں کر پا رہا؟ تو پھر میں نے کہا کہ ایسا میں نے خیال کیا تھا. لوگوں نے مجھ مریض کو اٹھایا اور لاد کے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، پیر لاسانی، مرشد لاسانی، مکمل پنجتنی، شہنشاہ لاسانی، حضور غوث اعظم کی چوکھٹ پر لے جا کر
رکھ دیا. وہ غوث اعظم وقت کے اولیاء غوث کی ظاہری زندگی میں غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ کو چوما کرتے تھے. وہ غوث اعظم جس کی چوکھٹ پر پلنے والا کتا شیخ جام کے شیر کی دھجیاں بھی گھیر دیتا تھا. وہ غوث اعظم جس کی چوکھٹ پر آ کر چور بھی ولایت کی سند لے کر جاتا تھا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کی چوکھٹ پر لا کر ڈال دیا گیا. تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جہاں میں لاج رہے. یہ صرف اس دور کا نہیں, اس دور میں بھی ہوتا تھا. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس دور کے. اب تم جو بناؤ تو بات بنے گی. اس کو لا کے پٹکا گیا نا, غوث پاک نے اس کو دیکھا. اس نے کہا حضور ایسا ایسا خیال تھا, معاف فرمائے. غوث پاک نے فرمایا سن, تو نے میرے بارے میں ایسا خیال کیسے کیا؟ مجھے حکم دیا گیا, جملہ سنیں اور مقام کا اندازہ لگائیں. مجھے حکم دیا گیا ہے, مجھے حکم دیا گیا عبد القادر اتنی اعلیٰ قسم کا جبہ پہن جس کی خدمت, جس کی قیمت 1 اشرفی فی گز ہو, اتنی قیمت کا کپڑا پہننے کا آرڈر مجھے اوپر سے ملا ہے. جب آرڈر دینے والا مجھے آرڈر دیتا ہے تو تو میرے بارے میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے معافی مانگی اور پھر جناب پھر اس کی بیماری اللہ نے ٹھیک کی. یہ غوث اعظم, یہ شہنشاہ غوث اعظم, سبحان اللہ رب العالمین. فرماتے ہیں دوا والو, آخری بات فرماتے ہیں میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسا ہے, آئے ہائے, میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوا کرتا ہے. آپ کا شامیانہ یہ لگا ہے تو یہاں یہ کھوپچے ہیں, اس کی وجہ سے اس کے پار دیکھا جا سکتا ہے. ہاں اس کے پار دیکھا جا سکتا ہے. اگر ہوا آئے, بارش آئے تو جو جگہیں چھوٹی ہوئی ہیں اس سے کراس ہو کر آ سکتی ہے. مگر غوث نے مثال بھی دی تو آسمان کی دی. فرمایا جیسے آسمان نے پوری زمین کو گھیر رکھا ہے, ایسے عبد القادر کے دامن نے اپنے مریدوں کو گھیر رکھا ہے. میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے. میں کہیں ہوں جہاں سے یا غوث المدد دل سے کہے گا میں وہیں آ جاؤں گا, میں وہیں آ جاؤں. یہ غوث پاک شہنشاہ ہیں. قدرت نے بڑی رفعتیں منزلتیں عطا فرمائی ہیں. باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں مگر جتنی کی جائیں ساری ابتدا کی منزل تک رہیں گی. بات تو صرف یہی ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو غوث پاک سرکار کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. گزارش کروں گا نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ غوث پاک کی محفلیں سالہ سال تک چلتی رہیں. چاہے بستی میں 1 سال 1 مہینے غوث پاک کے پورے مہینے میں ایک ہی محفل ہو, اگرچہ 10 ہو تو آپ کی مرضی, لیکن ایک ہی ہو تو ہونی ضرور چاہیے تاکہ غوث اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا تو جنات بھاگتے رہیں گے. غوث اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا تو مصیبتیں ٹلتی رہیں گی. غوث اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا تو اللہ والے بھی راضی ہوں گے, رسول اللہ بھی راضی ہوں گے. غوث اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا تو تمام مشکلیں دھیرے دھیرے آسانیوں میں تبدیل ہوتی رہیں گی اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی سلامت ہوگا کہ آپ کے ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی ہماری نسلیں یوں اونچے پجامے والی نہیں ہوں گی بلکہ انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہم حضور غوث اعظم والے ہیں. اب غوث اعظم کا جو طریقہ ہوگا وہی ہمارا طریقہ ہوگا. اللہ پاک یہاں بھی غوث اعظم والا رکھے, وہاں بھی غوث اعظم والا رکھے اور ان کی دامن کرم سے ہمیں وابستہ رکھے. جنت تک ہمیں انہی کے سایہ کرم و عاطفت میں رکھے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.